الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے رمضان کی نعمت عطا فرمائی، پھر عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائی. اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے. یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے. 3 مہینے رمضان سے متعلق گزرے. رجب اور شعبان رمضان کی تمہید تھی. آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اس وقت سے دعا کرتے تھے کہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، پھر رمضان کی دولت عطا فرما دی. تو رجب کا مہینہ ملا برکتوں والا، شعبان کا مہینہ ملا برکتوں والا، پھر رمضان برکتوں سے بھرپور مہینہ ملا، عید کی خوشیاں ملی. اب یہ 3 مہینے حج کے شروع ہو گئے. الحج اشہر معلومات، قرآن کریم نے فرمایا کہ حج کے متعین کچھ مہینے ہیں، اور اس کے تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. تو شوال کا مہینہ حج کا پہلا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے جتنی عبادتیں متعین کی، خاص طور سے بڑے فرائض جو بیان کیے، روزے کا فائدہ یہ بتلایا کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے. نماز کا فائدہ یہ بتلایا کہ اگر نماز قاعدے سے پڑھی جائے تو فحش باتوں سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان فحش باتوں سے بچنے لگتا ہے. حج کے بارے میں فرمایا، کچھ نہیں بتایا کیا فائدہ ہوگا. قرآن کریم میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا یاتین من کل فج عمیق. آپ اعلان کر دیجئے حج کا، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، قریب سے بھی آئیں گے، دور دراز سے بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ عبادت ایسی ہے کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے. آگے فرمایا کیوں آئیں گے، وجہ بتائی. رمضان کی وجہ روزے کی بتا دی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور نماز کا فائدہ بتا دیا تھا کہ
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حج کے بارے میں فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، حج کس واسطے کریں گے؟ تاکہ اس کے جو فائدے خدا کر دیکھ لیں۔ ہم نہیں کچھ بتاتے، ہم نہیں بتاتے کیا فائدہ ہوگا، وہ فائدے ایسے ہیں کہ وہ دیکھنے ہی سے متعلق ہیں، اس کو اگر بیان کیا جائے گا سمجھیں گے نہیں۔ یہ فائدے بھی ہیں جو نماز کے فائدے ہیں، روزے کا فائدہ بھی جو ہے وہ اس میں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور فائدے ایسے ہیں جن کو بیان کرنے سے لوگ سمجھیں گے نہیں، آ جائیں خود چکھ لیں گے، خود پتہ چل جائے گا کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی آپ سے، دوسرے ملک کا کوئی آدمی ہے، پوچھے کہ آم کیسا ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کہ گرمیوں کے موسم میں تو خوبانی بھی آتی ہے، تو وہ لمبا سا ہوتا ہے، لمبو سا طرح بھی ہے، لمبو طرح سا بھی ہوتا ہے، پھر وہ لمبو طرح سے تو کھیرا بھی ہوتا ہے، آم کیسا ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کا چھلکا موٹا ہوتا ہے، ان کا موٹا چھلکا تو کیلے کا بھی ہوتا ہے۔ بتاتے جاؤ کہ آم سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کہیں گے میٹھا ہوتا ہے، تو میٹھا تو چیکو بھی ہوتا ہے، بھائی کچھ کو کھٹا بھی ہوتا ہے، تو بھائی وہ املی بھی ہوتی ہے، آلوچا بھی ہوتا ہے، کھٹا میٹھا۔ آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ آم کیسا ہوتا ہے، سیدھی سادی بات یہ کہ کہو کہ کھا کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا آم کیسا ہوتا ہے۔ جو مزہ ہے کھانے میں وہ سننے میں نہیں آئے گا، یہ تو چکھنے والی بات ہے، چکھو۔ یہی معاملہ حج کا ہے، حج کی لذتیں ایسی ہیں، نعمتیں ایسی ہیں جو دل کو اور دماغ کو ملتی ہیں، ان کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بیت اللہ کیا چیز ہے، کیسی نعمت ہے، کیسی چیز ہے۔ اس کائنات، اس دنیا کی زمینوں میں جتنی آبادیاں ہیں، سب سے پہلی عمارت ہی بیت اللہ شریف کی بنی ہے، سب سے پہلی عمارت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ بیت اللہ شریف اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین کے جنت میں ایک مقام ہے البیت المعمور، وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اس سے تعلق ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کا حج کرتے رہے، طواف کرتے رہے، اس کی گرد عبادت کرتے رہے، بعد کے لوگ بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال حکومت عمر دی، 950 سال تقریباً۔ بہت نصیحت کی قوم کو، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اکثروں نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ لا کر دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ وہ عذاب آیا طوفان نوح کا، قرآن نے اس کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ وہ ایسا طوفان تھا کہ جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بٹھا دیے گئے تھے، نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا تھا مومنین کو، جو مومن تھے وہ کشتی میں بیٹھ گئے، وہ تو بچ گئے، کشتی تیرتی رہی، اوپر سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی پانی اگلا، اور
پہاڑ بھی اس کے نیچے آ گئے، اور بیٹا بھی نوح علیہ السلام کو اسی میں غرق کر دیا گیا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ قرآن نے سب کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی محفوظ رہی، اور قرآن نے ذکر کیا کہ وہ کشتی ہماری ایک نشانی ہے۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصے پہلے، چند سال پہلے، ہم نے اخبار میں جب پڑھا تھا، اپنے نوجوانی کا زمانہ تھا، کہ وہ کشتی دریافت ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر۔ اب اندازہ کیجئے کشتی پہاڑ پر کہاں سے گئی؟ طوفان تھا۔ اس طوفان نوح کے اثرات پہاڑوں پر نظر آتے ہیں۔ سمندر کے جانوروں کی ہڈیاں اور اس کے اجزاء وہاں دریافت کیے گئے۔ چنانچہ موجودہ سائنس کے لوگ بھی طوفان نوح کو مانتے ہیں کہ ایک ایسا طوفان آیا تھا کبھی کہ پانی اتنی سطح تک پہنچ گیا تھا اور کشتی وہاں سے نکلی۔ اس میں بیت اللہ شریف کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، اس کا نشان بھی ختم ہو گیا، کسی کو معلوم نہ رہا کہاں یہ نشان ہے، کہاں بیت اللہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آ گیا۔ عجیب داستان ہے بیت اللہ شریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا۔ اس سے مناظرے ہوئے، کیا کیا ہوا۔ آپ کے والد بھی مشرک تھے، قرآن نے جگہ جگہ اس کو ذکر کیا۔ ہم نے عراق کا وہ شہر دیکھا ہے جہاں وہ آباد تھا بادشاہ کسی زمانے میں، اس کے کھنڈرات اب بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ یہاں سے، عراق سے۔ ہجرت کر کے ان کو پہنچایا گیا شام کے علاقے میں، وہاں ہجرت کر کے پہنچ گئے، مصر اور شام کا علاقہ۔ لمبی داستان ہے۔ 80 سال سے بھی زیادہ جب عمر ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام، 80 سال کی عمر میں تقریباً۔ ابھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ حضرت ہاجرہ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی کیسی کیسی تھی، کیسا کیسا آزمایا تھا رب کریم نے۔ تقریباً 80 سال سے بھی اوپر عمر ابراہیم علیہ السلام کی، دودھ پیتا بچہ اور بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے براق بھیجا، وہی سواری انبیاء کرام علیہ السلام کی سواری ہے، وہی سواری جو بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے کر گئی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے۔ یہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، بغل کی طرح۔ جبریل امین ساتھ تھے۔ حکم ہوا کہ اس پر سوار ہو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، چلو۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں چلو، وہ تو تابع فرمان تھے۔ بیوی کو، دودھ پیتے بچے کو خود لے کر سوار ہو گئے براق پر، اور براق نے سفر شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں کچھ سرسبز و شاداب علاقے نظر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہاں اتریں گے؟ جبریل نے کہا کہ نہیں علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، زندگی بھی نہیں کے آثار بھی نہیں تھے۔
کوئی انسان یہاں نہیں رہتا تھا، کوئی بستی یہاں نہیں تھی، کوئی آبادی یہاں نہیں تھی، باغات نہیں تھے، کھیت نہیں تھے، پانی نہیں تھا، کنواں نہیں تھا، پانی کا نام و نشان نہیں۔ یہاں جبریل امین اتر گئے لے کر، اور ابراہیم علیہ السلام کو اب فکر ہوئی کہ بیوی اور بچے کے لیے کچھ زندگی کا کچھ سامان کریں، کچھ سایہ تلاش کریں، کوئی کھانے پینے کی چیز تلاش کریں۔ نکلے، شروع میں تو ادھر ادھر دیکھتے گئے، لیکن اس کے بعد پھر سیدھے چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے محسوس کیا کہ یہ ابھی تک تو تلاش کر رہے تھے کسی چیز کو، پانی وغیرہ کو، ابھی ناک کی سیدھ میں چلے جا رہے ہیں۔ ان کو خطرہ ہوا کہ شاید یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جواب نہیں دیا، بار بار پکارا۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی فکر نہیں ہے، آپ چلے جائیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ نبی کی بیوی تھی، اسماعیل کی ماں تھی، یہ بچہ اسماعیل تھا، دودھ پیتا بیچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ واپس چلے جاؤ۔ اسی حالت میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے شام اور مصر وغیرہ کے علاقوں میں۔ اللہ اکبر۔ سال میں اب یہاں کیسی زندگی رہی؟ تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں رہی، تو ایک پہاڑ پر چڑھی، برابر میں صفا پہاڑ تھا، وہی صفا پہاڑ جہاں اب صحیح ہوتی ہے، اس پر پڑی تاکہ چڑھی تاکہ وہاں سے کچھ پانی کے نشان نظر آئے، نظر نہیں آئے۔ تو دوسرا پہاڑ تھا مروہ، اس کی طرف چلی تو اپنے بچے کو دیکھتی جاتی تھی، بچہ سامنے نظر آتا تھا، دیکھ بھی رہی تھی، چل بھی رہی تھی، بچے کو دیکھ بھی رہی تھی، لیکن راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو دوڑ کر چلی اور آگے چل کر پھر پیدل چلتی رہی، مروا پہ پہنچی، وہاں سے پھر واپس آئیں اور یہاں دوبارہ دوڑ کر چلی اور پھر صفا پر چڑھی، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے۔ اچانک دیکھا کہ کچھ بچے کے پاس کوئی ہے، اب جا کر دیکھتی ہیں تو بچے نے بل بلا کر پیاس سے بےتاب ہو کر اپنے ایڑیاں رگڑی تھی زمین پر، وہاں سے چشمہ ابل آیا، یہ زمزم ہے، یہ زمزم ہے، زمزم کا چشمہ ابل آیا، زندگی کا سامان ہوا، اللہ کی طرف سے نعمت ملی، راحت ملی۔ انہوں نے پانی روکنے کے لیے حوض بنا لیا، مینڈے بنا لی تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ کس کس طریقے سے سامان کیے ہیں؟ سارے سامان تھے حج بیت اللہ کے اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے۔ کیا ہوا؟ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، پورے جزیرہ نما عرب میں پانی کی قلت تھی، اور کسی جگہ کہیں پانی ہوتا تھا تو قبیلے کے لوگ، کچھ لوگ آ کر وہاں آباد ہو جاتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے۔ جب وہاں کا پانی ختم ہونے لگتا تھا تو کسی دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ بنو جرہم کا علاقے کے لوگ
پانی کی تلاش میں چلے آ رہے تھے، چل پھر رہے تھے، پانی نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے ٹٹیری دیکھی۔ ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم اردو میں ٹٹیری کہتے ہیں اور عربی میں قطات کہتے ہیں۔ قطات، قاف قا الف تے۔ اس کو دیکھا ٹٹیری کو کہ وہ کسی تیزی سے اڑی جا رہی ہے۔ ٹٹیری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پانی بہت دور سے نظر آ جاتا ہے، بلندی پر اڑتی ہے اور پانی دور سے نظر آ جاتا ہے، اور جو لوگ شکاری ہوتے ہیں پانی کی تلاش میں، وہ ٹٹیری کو تلاش کرتے رہتے کہ ٹٹیری کہاں جا رہی ہے۔ ان کی جو نظر پڑی کہ ٹٹیری چلی جا رہی ہے کسی سمت میں، تو بنو جرم کا قبیلہ بھی اسی سمت میں چل پڑا۔ چلتے 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 جو پہنچے تو یہاں ایک عورت کو اور ایک بچے کو پایا۔ خوشی ہوئی، اجازت مانگی تو حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ یہ بنو جرم یہاں ٹھہر گئے۔ یہ بستی بنی مکہ مکرمہ کی، بستی کا آغاز ہوا اور یہ بنو جرم یہاں آباد ہو گئے۔ اب شادیاں بیاہ بھی یہاں چلیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بھی یہاں ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ آتے تھے، دیکھ بھال کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کے گلے پر کھلی چھری چلا رہے ہیں۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا اسماعیل علیہ السلام تو حکم یہ خواب دکھا دیا گیا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، عام آدمی کا خواب وہی نہیں ہوتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے، لمبا قصہ ہے، لمبی داستان ہے، مکہ معظمہ کی بستی سے باہر نکلے تاکہ کوئی روکنے والا نہ ہو، چھری لی ساتھ، اپنے بچے کو لیا، پیارا بچہ جو بڑی تمناؤں سے ملا تھا، دعاؤں سے ملا تھا، چلنے پھرنے کے کچھ قابل ہوا تھا، اس کو اب ذبح کرنا تھا۔ تو مکہ مکرمہ کی آبادی سے باہر نکل کر ایک دو پہاڑوں کے درمیان کچھ راستہ سا تھا، وہاں پہنچے۔ لمبا قصہ ہے، شیطان نے روکنے کی کوششیں بھی کی، چھری گلے پر چلائی، لیکن چھری پوری قوت سے چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن چھری پر کو حکم آ گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ اسماعیل کا گلا نہ کاٹنا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب مشرکین نے آگ میں پھینکا تھا تو آگ کو حکم آ گیا تھا کہ کناروں کو نہیں، بردم و سلاما، آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اسی طریقے سے چھری پر بھی حکم آ گیا کہ تیرا کام گلا کاٹنا نہیں ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے۔ ان صدقت الرؤیا، قرآن کریم میں آیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہوا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ بنا دینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اس طریقے سے جان بھی بچ گئی، اور یہ حج کے جو کام ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے شروع کیے۔ حج کی بیت اللہ کا طواف، حج کی سعی صفا اور مروہ کے درمیان، بیچ میں دوڑنا اور قربانی، اور مینا میں وہاں جا کر قیام کرنا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے سامان کیے۔ اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہاں کیوں لایا گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو؟ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم آیا تھا کہ تعمیر کیجیے، وہ جگہ دکھائی گئی، تعمیر کی گئی، وہیں جہاں آدم علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر تھی اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔
مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے آج بھی مسجد حرام میں رکھا ہوا ہے. اس نے وہ کام کیا جو آج کل یہ تعمیرات کے لوگ کرتے ہیں کہ لفٹ کا کام کیا. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے. جب اوپر چڑھنا ہوتا تھا پتھر اوپر چلے جاتا تھا، جب اترنا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا. اس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور حکم ہوا کہ آپ اس کا طواف کریں. تو یہ طواف کا سلسلہ بھی چلا اور یہاں تک کہ یہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی. دو قسمیں ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا گیا، اسحاق علیہ السلام. سب سے پہلے تھے اسماعیل علیہ السلام، دوسرا بیٹا اسحاق دیا گیا، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں. یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے. تو بیٹوں کی نسلیں چلی. اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی جزیرہ نما عرب میں، یہ بنو اسماعیل کہلائے. جتنے عرب ہیں یہ سب بنو اسماعیل ہیں. اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں جو ہے وہ بنو اسرائیل کہلائے. بنی اسرائیل، بنو اسماعیل، یہ دونوں نسلیں چلی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. بنو اسرائیل میں بہت انبیاء پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یوسف علیہ السلام ہے، اور کتنے بزرگ ہیں. پے در پے سارے انبیاء آتے رہے. داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سب آئے. بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا. جزیرہ نما عرب میں کوئی نبی نہیں آیا. ایک ہی آیا جس کی خاطر اسماعیل کو یہاں لایا گیا تھا. وہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسماعیلی کی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ان کی تشریف آوری ہوئی. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے صاحبزادے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں ان کی امت میں ہونے کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے. تو حج کا زمانہ یہ آ گیا ہے. باقی باتیں اب تو حج ہی کی باتیں چلیں گی. لمبی باتیں ہیں، عشق و محبت کی بھی باتیں ہیں. انشاءاللہ اگلی جمعہ کو بھی زندگی رہی تو اس پر بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.